گزارش یہ ہے کہ یہ پیارا پاکستان ہے، یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے اس پیارے وطن کو کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے، آپ کو آبشاریں نظر آئیں گی، آپ کو برف کے بڑے بڑے گلیشیئر نظر آئیں گے، آپ کو ایک آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیاں نظر آئیں گی. پھر آپ آگے آ جائیں تو آپ کو دریا ملیں گے، آپ کو سمندر ملیں گے، آپ کو مطلب کون سی ایسی چیز ہے. اگر آپ معدنیات میں آ جائیں تو سونا یہاں پہ ہے، چاندی یہاں پہ ہے، پیتل یہاں پہ ہے، آپ کو پیٹرول ہے، آپ کا کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ آپ 400 سال تک بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والے. یہ ساری چیزیں اور بہت سی میں گنوا سکتا ہوں. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تنزلی ہے اور ہر شعبے کے اندر ہے. رانا صاحب کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں یہ کہوں کہ ہاں اس میں کوئی اڑان بھری ہے. آپ دیکھیں آپ کہ جب یعنی ایک وقت ایسا تھا جو 60 کی دہائی کے اندر پاکستان جو ہے وہ اور ملکوں کو قرض دیتا تھا. بالکل ایسی. پھر کیا ہوا؟ پاکستان وہ ہے جس نے پی آئی اے کو جو ہے وہ اتنا پروان چڑھایا کہ جو آپ کی عرب ایمریٹس ہے وہ سیکھنے آئی. آج وہ کہاں ہے اور آج ہماری پی آئی اے کہاں ہے؟ آپ ہماری سٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ کیا حشر کیا ہے، کس نے کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج ہمارے ادارے اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کولیپس کر چکا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی جو انہوں نے زراعت کا بیڑا غرق کیا وہ تو کیا، کیا. تو آپ جو ہے وہ کتنے اور جو ہے وہ تجربے اس ملک کے ساتھ آپ کریں گے. آپ نے جو ہے وہ ایک تجربہ کیا جب کہ پاکستان دیکھیں کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر 1.5 کروڑ بیلز تک ہوئیں. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، مشرف دور کے شروع تک. ہاں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ گندم آپ اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن جو ہے وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں، 300% کر رہے ہیں. آپ چینی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل بنایا ہوا ہے. وہ آگے میں اس پہ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ. یہ ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس شعبے کو جو ہے وہ کبھی بھی حکومتی پذیرائی نہیں ملی. آپ دنیا کے اندر دیکھیے کہ زراعت کو کتنا سنجیدہ لیا جاتا ہے. یعنی کسی ملک کی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ جب تک گرین ریولیوشن نہیں آیا، سبز انقلاب نہیں آیا، اس وقت تک جو ہے اس ملک نے ترقی نہیں کی. آپ آج دیکھیں کہ آپ کا رشیا وہ کتنی جو ہے وہ دنیا کو گندم دے رہا ہے. یوکرین پچھلے سال ہم نے دے رہا ہے، وہاں سے لی. یوکرین دیکھیں آپ کہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی. آپ ٹھنڈے علاقے برازیل کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے ترقی کی. مطلب وہ ممالک میں آپ کو وہ گنوا رہا ہوں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے. کیا ہمارے انڈیا میں اس طرف بھی آتا ہوں، وہ ہمارا مخالف ہے. راجستھان سے فصلیں نکال رہے ہیں جہاں صحرا ہوتا ہے، نکال رہے ہیں. میں وہ کمپیریزن میں یہ کر رہا ہوں. تو پھر یہ جو ہمیں جو بھاشن دیا جاتا ہے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، پھر اس کا ریزلٹس کیا ہے، اینڈ کیا ہے. اینڈ یہ ہے کہ آج 3 ماہ ہوئے ہیں گندم ہارویسٹ ہوئے اور آپ کو گندم نہیں مل رہی. یہ کیا پالیسی ہے؟ آپ نے
گنے کو آپ لے لیں تو وہاں پہ ہم کیا کھیل کھیلتے ہیں. آپ کاٹن کو لے لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہسٹوریکل میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا, یہ ایک ہی تھا, تو ملکہ برطانیہ نے ایک سر رابرٹ کو بھیجا یہاں پہ کہ آپ جائیں اور کاٹن کے ایریاز کو آپ جو ہے ایکسپلور کریں. وہ سر رابرٹ یہاں پہ آئے, انہوں نے ساہیوال ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن, ملتان ڈویژن, آپ کا بہاولپور ڈویژن اور آگے یہ پٹی حیدرآباد تک کی انہوں نے یہ جنت قرار دی. وائٹ گولڈ کہا اس کو. اور یہاں پہ آ کے انہوں نے یہیں اکتفا نہیں کیا. سر رابرٹ جو ہے وہ کاٹن لور تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بسیرا کیا. خانے وال کے اندر رابرٹ فارم, رحیم یار خان کے اندر رابرٹ فارم, وہاں پہ انہوں نے جننگ فیکٹریز لگائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہم نے کیا کیا. پھر کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ کئی دہائیوں کا قصہ ہے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے جاتے ہیں, آتے نہیں ہیں, مسلط کیے جاتے ہیں, عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے, اور انہیں چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں. تو شاہ جی ملاتے تو وہ ساتھ فیوڈل لینڈ لارڈز کو ہی ہیں نا, یہ جو فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو ہمارا سبجیکٹ تھوڑا سا ہل جائے گا. میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے کاٹن کو تباہ کیا, ہم نے گنے کو. مجھے ایک چیز بتائیں, سارے رحیم یار خان میں اس وقت گنا لگ چکا ہے. پنجاب کے پرائم علاقوں میں جدھر کسی زمانے میں کہتے ہیں نا اس طرح کپاس ہوتی تھی جس طرح نظر آتی تھی, ٹھیک ہے, پی ٹی وی پہ بھی اشتہار ایک ہی چلتا تھا, کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے بچپن سے یہ چیزیں دیکھی. اب وہاں پہ ساری لگ گئی ہے گنا. گنا پانی بہت زیادہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, زمین کی حالت بھی بری کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کپاس کا جو کاشتکار ہے اس وقت وہ کس صورتحال میں, کیا کپاس پاکستان میں ابھی وائبل آپشن ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہم نے یہ حکومت کو بارہا دفعہ جو ہے وہ گزارش کی ہے ان کو, چونکہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. گنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. کیوں؟ یہ شوگر ملیں حکومتی ہیں, یہ شوگر ملیں ہمارے جو زرداریز کی ہیں, شریفز کی ہیں, ہماری یہ شوگر ملیں ہمارے جو وزراء ہیں ترین کی ہیں, مخدومز کی ہیں. 15% تو وہ پیدا کرتے سر, مخدومز کی ہیں. مجھے میں مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا یہ کڑوا سچ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنوں کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ شوگر ملز لگائیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں, جبکہ یہ قانون پاس تھا کہ کاٹن بیلٹ کے اندر آپ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے شوگر ملز جو ہے. لیکن لگیں, کس کے دور میں لگیں آپ یہ دیکھیے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں اس بات کے ذمہ دار ہیں جو سوال رانا صاحب آپ نے کی ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ 7 لاکھ ایکڑ تک جناب گنا پہنچ گیا, ابھی بھی 4.5-5 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے ملک کی وہ 60 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے, رائٹ؟ بالکل. آپ پروڈکشن آپ کی ہو رہی ہے 85 لاکھ ٹن. پھر یہ واویلا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چینی کو امپورٹ کیجئے اور ڈالروں کی بارش ہوگی اور جناب یہ سوانے خواب. اچھا کہتے کس کو ہیں؟ یعنی حکومت سے کہہ رہی ہے کیونکہ ملیں حکومت کی ہیں اور زیادہ تر ملیں ہیں. آپ کو خود علم ہوگا, آبدہ حسین صاحبہ کی زمین پہ رمضان شوگر مل بھی تو بنی تھی. سر رمضان شوگر مل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ JDW ہے آپ کی, صرف رمضان نہیں ہے, نہیں میں تو وہ مشہور واقعہ بتا رہا ہوں, ضلع میں چودھری شوگر مل ہے اور جو شریف خاندان سے منسلک ہے, اتفاق شوگر شاہ جی مل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف حکمران ہی اس چیز کو نقصان پہنچا رہے کہ کسان بخود بھی پہنچا رہے ہیں نقصان؟ نہیں کسان نے کیا پہنچانا بھائی. سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, آپ کے حجرہ شاہ مقیم کے کئی زمیندار الحمدللہ میرے جاننے والے ہیں,
اپنے منہ انہوں نے کیا ہے کہ افغانستان دا بارڈر بند ہویا تو ساڈا آلو تباہ ہو کے رہ گیا. پاگلوں کی طرح تو آلو کاشت کیا ہم نے. پھر جس طرح ہی بارڈر بند ہوا اور کلیش آیا تو آلو کی فصل رڑی. آپ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں. نا صاحب وہ بات آپ درست کر رہے ہیں. میں آلو کا جواب دیتا ہوں. میں پہلے یہ بات میں مکمل کر لوں. اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ گریجولی جو ہے گنے کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے اندر کاشتکار کو فائدہ نظر آیا. کاٹن جو ہے وہ ایک بڑی ہی نازک فصل ہے اور بڑی نرم و نازک ایسے ہے اور اس کے اوپر گرمی بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے اور سردی بھی بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی. یعنی انڈیا آپ کا 80,000 بیل سے 4 کروڑ بیلز کو پہنچا. اس نے اپنی ملکی ضرورت پوری کی. اس نے آگے ایکسپورٹ بھی کی. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان میں کوئی بیج ایسا نہیں آیا. میری دن بدن جو ہے وہ پیداوار کم ہوئی. میرے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. میں کاٹن کس طرح بیجوں؟ میں نے آپ یقین کریں کہ پچھلے سال میں نے 1 ایکڑ بیجا. میں کوئی بڑا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے 11 من میری اتری 11 من میں میرا خرچہ پورا نہیں ہوا. اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھیں ہم نے جو یہ گورنمنٹ سے کہا کہ آپ یہ انیشیٹو لیں, آپ انسینٹو دیں آپ کسان کو, کسان تاکہ وہ کپاس کی طرف مائل ہو. دیکھیں نا اس کی تو روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور پھر اس گنے کے اندر اتنی لوٹ مار جو ہے وہ شوگر ملز کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. مڈل مین کماتا ہے یا شوگر مل کماتا ہے؟ نہیں شوگر مل سر, شوگر مل. مڈل مین تو ان کا اعلی کار ہوتا ہے.